براہ راست ہی چلتے ہیں آپ کو لاہور، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار گفتگو کر رہے ہیں۔ دوبارہ بذریعہ ٹیلیکوز آپ کو پیسے وہاں پہ کنسرن آدمی تک ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور یہ بات آپ کو بتانی تھی۔ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن دیے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر جو مساجد، مدارس اور جو بازار ہیں وہاں پہ سپرے کریں، اور جراثیم کش ادویات جو ہیں ان کا سپرے، اور جو مختلف جو ڈائریکشن اور ایس او پی دی ہے اس کے مطابق اپنی صفائی اور ستھرائی کا بھی انتظام کریں گے۔ پولیس کو بھی آج ہم نے ڈائریکشن دی ہے کہ سیکشن 144 کے تحت جن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی اور جو پولیس کے پاس ہیں وہ لوگ، ان تمام افراد کو رہا کیا جائے ایز اے گڈ ول گیسچر۔ اور میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ مہربانی کریں، اپنے گھروں پہ رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور الحمدللہ جو 1000 بیڈ کا ہمارا ایکسپو سینٹر کا جو ہاسپٹل ہے وہ کل سے ہمارا فنکشنل ہو جائے گا۔ یہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، میں ان کو شاباش بھی دینا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشن تھیں ان کے مطابق آج ہم جو ہماری سیمنٹ فیکٹریز ہیں پنجاب کے اندر جن کے اوپر پابندی تھی، ابھی نوٹیفیکیشن ایشو کر رہے ہیں، وہ ان سب کو ہم ایگزمپٹ کر رہے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو ہماری مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہیں، جس طرح سے ہم نے ہیلتھ کو 14 ارب روپے ریلیز کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار گفتگو کر رہے ہیں۔ سارا وقت جو ہے وہ اسٹیج پر ہوتے ہیں، ابھی ایک نرس کو بھی ہو گیا گجرات میں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے؟ دوسرا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ صحافی بھی اسٹیج پر ہے اور وہ ہر نماز پر وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، صحافیوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو لوگ کرونا ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تنخواہ کے برابر ان کو اسپیشل الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم شہداء پیکج بھی دیں گے، وہ بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ہمارے صحافی بھائیوں کا تعلق ہے تو ڈپارٹمنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی سفارشات تیار کر کے دیں، پھر اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم زیر غور لائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے مسئلہ بھی حل کریں۔ چیف سیکرٹری یہ بتائیے گا کہ اچھا ہے کہ آپ لگے ہوئے سارے، آپ بھی، آپ کی ٹیم بھی، اور نظر بھی آتا ہے جیسے چیف سیکرٹری صاحب بھی شاید 4 سے 5 گھنٹے، آپ پوری ٹیم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ 2-3 آپ نے بھی خود پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تو کٹس تو ہمارے پاس کم ہے۔ سیلز ایک ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ 5 لاکھ ان کے پاس کٹس موجود ہیں، جب تک زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو مسائل تو کریں گے، ٹیسٹ تو کرنا پڑیں گے۔ نمبر 1 کہ ہمیں کتنی مزید، کیا ہم 5-10 ہزار یہی تھوڑی موٹی کٹس منگا کے گزارا کریں گے؟ دوسری بات، تبلیغی جماعتوں کے حوالے سے کیا معاملہ زیر غور ہے؟ ایک فرد کو نکلتا ہے وہ مزید 10 کو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے مذہبی معاملہ ہے، پوزیٹیو سینس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ تو معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لینا چاہیے، اور اس پر ہمیں کیا اسی طرح لے کے اس کو چلا جائے گا، یا کہ مذہبی معاملے کی وجہ سے ہمیں چپ رہنا پڑے گا؟ ایک تو آپ نے کیا کہ ٹیسٹنگ، جس طرح میں نے خود بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بہت بڑھانی چاہیے، جتنی ٹیسٹنگ ہوگی ہمیں زیادہ پتہ چلے گا۔ 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہم نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے 62 کروڑ روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے دیے ہیں، جن کے اوپر کام جاری ہے۔ وہ انشاءاللہ صرف 1 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ کل سے کام سٹارٹ ہوگا، باقیوں کے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے PKLI کے اندر 1 نہیں، اب 2 جو ہمارے لیبارٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں 5000 کے قریب کٹس ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں۔ مینلی جو NDMA کو ہم نے آرڈر کیا کیونکہ سینٹرل پروکیورمنٹ ہوتی ہے، ان کو بھی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے بھی ہماری جو میجر چنک ہے اس نے آنا ہے۔ اور یہاں لوکل لیول پہ بھی آج بھی میں ملا ہوں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ کہ اس قسم کی کوئی ٹیکنیک کوئی ڈیولپ کی جائے تاکہ ہم جو کٹس ہیں ان میں ہم خود کفیل ہو جائیں، ان کا کوئی ایسا میکانزم ہو
کہ فوری طور پر ہمیں پتہ چلے. وہ بھی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. کل نہیں پرسوں ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی, ان سے بھی مزید ہم گائیڈنس لیں گے. ہماری تو پوری کوشش ہے کہ فوراً ہم اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکیں. دوسری بات آپ نے کی کہ تبلیغی جماعت والوں کی, بالکل جی ہمارے محترم ہیں, ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں, اور وہ تبلیغ کا ان کا ایک سلسلہ ہے پورے ملک کے اندر جو کہ نیک کام ہے. اور مجھے کہیں سے کوئی تھوڑی سی رپورٹ بھی ملی ہے, کہیں اگر پولیس نے کوئی مس ہینڈلنگ کی ہے تو آج آئی جی صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے بتایا کہ اس کی فوری طور پر ہم انکوائری کروائیں گے. اور میں انشور کروں گا انشاءاللہ کہ کہیں بھی اس قسم کی مین ہینڈلنگ ہم نہیں ہونے دیں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے گا, اور جو پوری SOPs ہیں اس کو ہم فالو کریں گے. ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. چیف منسٹر, دو باتیں. ایک تو تقریباً لگ بھگ 1 ویک ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کو, 1 ویک کے قریب پہنچ گیا, ابھی کنٹینیو ہونا ہے. آپ کا جو فائنینشیل ریلیف پیکیج ہے 1 اپریل سے یہ ایکٹیویٹ ہونے جا رہا ہے, یعنی کہ اسے ڈسبرسمنٹ کو مزید 1 ہفتہ چاہیے ہوگا. اور 25% وہ لوگ ہیں جن کے پاس تیسرے دن کی سیونگ نہیں ہے صوبے میں. اس حوالے کو گیئر اپ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جلد از جلد وہ لوگ جو کہ اس وقت سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے سفید پوش لوگ اور انتظار کر رہے ہیں کوئی آٹے کا تھیلا پکڑا جائے, کچھ کر جائے, ان کے لیے آپ کیا کریں گے. دوسرا, کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہے, ابھی نیوز چل رہی ہے, ان کے پلازما کے حوالے سے جو لوگ درست ہوتے ہیں اس پلازما کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ان کا دیا گیا فارمولہ آپٹ کر لی ہے. آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا اس قسم کے فارمولے کے قریب جائے گا؟ تیسری چیز, آپ سے موقع ملا ہے بندہ سوال کر لیں. جو میرے دوست نے بات کی تھی, مس ہینڈلنگ کوئی ایشو نہیں ہے, لوگوں کی جان بچانے کے جب بات آ گئی ہے تو کعبہ بند ہو گیا ہے, ایران کی زیارات بند ہو گئی ہیں. تبلیغی ٹھیک ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو کرائسس مینجمنٹ سیل کی رپورٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے تھرو جو چل رہا ہے کہ 110 لوگوں کا سیمپلنگ کی گئی, مور دین 40% کا رزلٹ پازیٹیو آیا, تو بائی فورس اب انہیں روکنا پڑے گا. اس چیز سے ہٹ کر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی مذہبی ایشو نہیں, اس کے لیے آپ کیا پریکٹیکل اقدامات کریں گے؟ پہلا سوال آپ کا کہ جو فائنینشیل ریلیف ہم نے دیا, میرے خیال میں ہم نے کافی ماڈلز یہاں پہ ڈسکس کیے اور کافی فائنینشیل ایکسپرٹ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل میٹنگ کی. ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں ایک تو ایگزیکٹ حقدار کو پہنچنا چاہیے, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. پہلی دفعہ ایک ایسا سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے, آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے اوپر ایک SMS کریں گے, آپ سے صرف آپ کا نام, آپ کا فون نمبر اور آپ کا شناختی کارڈ پوچھیں گے, آپ سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا, اور وہ ہمارے سسٹم کے اندر جائے گا, وہ ویریفیکیشن اس کی ہوگی, اس کی مختلف چیکس ہیں. جب وہ کلیئر ہوتا ہے اسی ٹائم اس کو 4,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جس کے پاس موبائل نہیں بھی ہے وہ ہم اس کو ایک ہیلپ لائن دیں گے, وہاں سے چیک بھی کر سکتا ہے کہ اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں. اپنا شناختی کارڈ لے کے کسی بھی جگہ جا کے اپنے پیسے لے سکتا ہے, کوئی ہیومن انٹریکشن اس میں نہیں ہے. اور امیڈیٹلی ابھی بھی مجھے بتا رہے تھے کہ 1,70,000 کے قریب جو ہمارے زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور ان کو امیڈیٹلی پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, وہ ہو جائیں گے کل تک انشاءاللہ, وہ ہم کر دیں گے. اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا اس کو ہم آگے استعمال کریں گے. پھر فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروگرامز چل رہے ہیں ان میں بھی ہم ان کو دیں گے. یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح کا پیکیج ہو رہا ہے, آپ اس میں دیکھیں گے کہ کتنی شفافیت ہے, کسی کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی کرپشن کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہم ریلیف پیکیج دیں گے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں, جی وہ بھی میں آتا ہوں ان پہ. ان کے لیے باقاعدہ ایک SOP ہے جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے, وہ اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. بٹ ان کی عزت, رسپیکٹ, اور اس میں یا مین ہینڈلنگ نہیں کرنے دیں گے کسی کو, ان کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان کا ہم بالکل خیال رکھیں گے انشاءاللہ. تیسری بات آپ نے کہی کہ جو اس کی ٹیسٹنگ کے اوپر یا اس کی جو انٹرونشن جو کر رہے ہیں جو ڈاکٹر شمسی صاحب کی بات کی,
سب سے پہلے ہم نے ڈاکٹر شمسی صاحب سے رابطہ کیا اور ہیڈ منسٹر نے خود ان کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس کی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کے پنجاب کے جو لوگ ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے, ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. پرسوں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہے. ان کو بھی ہم نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو ملے. اس کی جو دوا ہے, اس کی جو ویکسین ہے, کوئی چیز ہے, وہ یہاں سے ہم بنا کے دکھائیں. سارے لوگ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو وسائل کی کمی اس میں میں یقین دلاؤں گا کہ نہیں آنے دیں گے. ایکسپرٹ ہیں انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا, اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. آپ کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنی ہر شعبہ اپنے لگا ہوا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں سارے. لیکن اس میں صرف ایک جو ہے کہ اس کی جو اب ریسرچ کروا رہے تھے آپ لوگ کہ اس کے لیے ریسرچ کے لیے آپ نے جو کام کر رہے تھے, اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اور دوسرا جو سر جو ان کا تھا کہ ان کی جو ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے تھے لوگوں کے, اس کی اسپیڈ اپ نہیں کیا جا سکتا کیا؟ جو ایک تھا کہ لوگوں کا جو آ رہے ہیں لوگ, ان کو جو ٹیسٹ ان کو کریں, زیادہ کریں, دیکھیں ہاسپٹل میں, یا تو اس کو سلو بہت کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کر رہے ہیں. یا اب پنجاب یونیورسٹی نے بھی شروع کیا ہے, اس میں تھا کہ 100 بندے کریں گے, اب مزید اس کو بڑھایا جائے گا. ریسرچ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کری, دوسرے صوبوں سے لائسنس ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, اس کا ضرورت ہے. جی میڈم پلیز. جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے کہ ایک تو ہم میڈیسن کی ریسرچ کرنے لگے ہیں, جس کو آلریڈی وہ ایتھیکل کمیٹی وغیرہ سے ساری ایکسیپٹنس ہو گئی ہے. ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے, دس از کنسیڈرڈ کہ ایک ایسی ڈرگ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ پروٹوکول بھی بنا دیا گیا ہے, اور نیچرلی آپ ہمارے ہسپتال میں جو مریض آئیں گے ان کو باقاعدہ اجازت سے ریکروٹ کریں گے پوچھنے کے بعد, کیونکہ ایک ریسرچ کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے اور کمپیریزن کیا جائے گا کہ ان کی ریکوری کا پیریڈ باقی کے مقابلے میں کتنی ہوگا, اور اگر ہمیں سکسیزفل رپورٹس ملیں گی تو انشاءاللہ یہ ویکسین جو ہے اس کی پروکیورمنٹ بہت حد تک حکومت نے کر لی ہے. ایک تو یہ بات ہو رہی ہے. دوسری بات جس طرح ریسرچ کی آپ نے بات کی ہے,